فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، یہ وہ شہر مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اکرام کے اعزاز کے ذریعے اس قبلے کا تحفہ دیا گیا، اور اس دھرتی کا سب سے پہلا گھر 4 پارے کا پہلا صفحہ بتاتا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ یہاں پانی ہی پانی تھا، پوری جہاں زمین ہے، تو جو پانی کی 2 لہریں ٹکری آپس میں، ان سے جھاگ پیدا ہوئی، وہ جھاگ خشک ہوئی، خشکی پھیلتی گئی اور زمین کے 7 بر اعظم بنتی گئی، یوں بنی ہے زمین۔ والارض بعد ذلك دحاها، قرآن سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح زمین کو، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ترتیب بنی ہے، جس جگہ 2 لہریں آپس میں ٹکرائی تھی، یہ زمین کا سینٹرل ارتھ ہے، درمیانی حصہ ہے، اور عین اس جگہ کعبۃ اللہ قائم ہے، وسط الارض جسے کہتے ہیں، زمین کا درمیانی حصہ۔ یہ شہر اور مقدس شہر اس دھرتی کا، اس کو چھوڑے ہوئے رسول اللہ کو 8 سال گزر گئے۔ اب 8 سال بعد اس شہر میں بطور فاتح داخل ہو رہے ہیں۔ ایک بار آئے تھے، وہ بھی عمرے کے لیے، وہ بھی عمرۃ القضاء کا مسئلہ تھا، 3 دن سے زائد کفار نے رہنے کی شرط نہیں رکھی، اور پھر جب معاہدہ ہوا اور 10 سال کا ہوا اور انہوں نے دوسرے سال معاہدہ توڑا، تو اب حق بنتا تھا کہ فتح کیا جائے۔ تو صحابہ کرام جب 10,000 کی تعداد میں داخل ہوئے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے ایسے داخل نہیں ہونے دیا، فرمایا یہ فلاں کی طرف سے جھنڈا لے کر، یہ فلاں پہاڑ کی طرف سے، یہ فلاں وادی سے، یہ فلاں ٹکڑے سے آئے، ایک صحابہ کرام کو یوں بھیجا، اور دشمن پر فتح یاب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، سوائے 2-4 گستاخ رسول کے جو کعبۃ اللہ کے غلاف میں مارے گئے تو مارے گئے۔ فرمایا انہیں امن نہیں ہے، اللہ گستاخ کو امن نہیں دیتا، باقی سب کو امن۔ اور پھر امن دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں آ جاؤ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تمہیں امن ہے۔ تو بھر گیا کعبۃ اللہ کا سین۔ تو لوگوں نے کہا کہ، بلکہ حضرت عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کعبۃ اللہ کی گنجائش جو مطاف کی ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن معافی مانگنے والے حضرات اب بھی باقی ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ایک رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں، اگرچہ پہلے دشمن اسلام تھے، اب کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے صحابی بنے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ کی بہن ہے۔ اس حوالے سے ابو سفیان حضور پاک کے سسر ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ تو فرمایا ابو سفیان کا گھر بہت بڑا ہے، ایسا ہے کہ جی یا رسول اللہ میرا گھر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، کہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دو، جو تیرے گھر میں آ گیا اسے بھی ہماری طرف سے امن ہے۔ حضرت ابو سفیان نے گھر کا دروازہ کھلوا دیا۔ حضرت عباس کچھ ٹائم کے بعد آئے کہ یا رسول اللہ ان کا گھر بھی فل ہو چکا ہے، اب ایک اگلی بات۔ تو حضور پاک نے فرمایا پھر لوگوں کو جو اپنے گھروں میں اگر گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے ہماری طرف سے امن ہے۔ یہ موقع سنیں، اس موقع پر رسول اللہ کے ذاتی گارڈ کی حیثیت سے جو پیش ہوا ہے وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ، اس موقع پر، یعنی آپ علیہ السلام کے خیمے میں کسی کی ملاقات، آنا جانا، کوئی معاہدہ، کوئی تحریر، کوئی آپ علیہ السلام کا کوئی حکم نامہ جاری کرنا، لکھنا، بتانا، اس اہم ترین موقع پہ آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا